محترم جناب غنی سجاد پرویز صاحب، سیکرٹری اینڈ کرسپونڈنٹ قادریہ سیکنڈری ہائی اسکول، اور آج کے خصوصی مہمان جناب فردوس احمد صاحب، اور ڈائس پر بیٹھے ہوئے اکابرین، اور یہاں پر جمع والدین، طلباء کے والدین اور طلباء، عزیز طلباء، اور ساتھ ہی منتظمین جلسہ، اور اس ادارے کے اساتذہ، سب کے خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا یہ بڑا شکر و احسان ہے اور میری خوش قسمتی کہ میں تقریباً 70 سال بعد میرے اس مادر علمی میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے یہیں پر اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، اس لحاظ سے یہ میرے علم کے لیے ماں کی گود کا درجہ رکھتا ہے، یعنی میرا مادر علمی ہے۔ اور اس موقع پر مجھے میرے ذہن میں بہت سی یادیں، ماضی کی یادیں گھوم رہی ہیں۔ غالباً یہ 1956 یا 57 1956 اور 57 کا موقع تھا، جب کہ یہ قادریہ اسکول پرائمری اسکول کے لیول تک پہنچا، اور اس اسکول کا پہلا بیچ جو ہے وہ 10 طلباء پر مبنی تھا، اور میری خوش قسمتی کہ ان 10 طلباء میں میں بھی ایک فرد تھا۔ اور یہ 10 طلباء اسلامیہ ہائی اسکول کے داخلے کے امتحان میں بیٹھے اور 100% کامیاب ہوئے، 10 کے 10 طلباء بھی کامیاب ہوئے اور اسلامیہ ہائی اسکول میں داخلہ لیا۔ اس طرح اس قادریہ ہائر سیکنڈری اسکول کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد آج تقریباً 65 سالوں کے بعد مختلف مرحلے سے گزرتے ہوئے آج اس مقام پر پہنچا ہے۔ اور ابھی ہم نے اسکول کے کا رپورٹ ہیڈ ماسٹر صاحب سے سنا، جو بہت ہی اچھا ہے، اور اللہ کا ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایک اچھی ٹیم یہاں پر اساتذہ کی اور ہیڈ ماسٹر صاحب کی اور جو میسر ہے، جو اس ادارے کو، اس تعلیمی ادارے کو اوپر لے کر جا رہے ہیں، اور اس کے لیے بہت سے ایوارڈز بھی حاصل کیے ہیں۔ ہر پہلو سے یہاں جو ہے کامیابی ہو رہی ہے۔ خاص کر یہ بات کہ تقریباً 3 سالوں سے جو 100% رزلٹ حاصل کرنے کی بات کہی گئی تھی، یہ بھی قابل مبارکباد ہے۔ اور ساتھ ہی انوویٹیو قسم کے پروگرامز کا جو ذکر ہوا تھا کہ سائنس میں، اور ایک طالب علم کو جو جاپان کے سفر کے لیے ایک ڈیلیگیشن میں شامل کیا گیا تھا، یہ بات بھی جو ہے ہمارے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی ہے، اور اللہ سے تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس ادارے کو اور مزید اونچا اٹھائے اور اونچے درجے تک پہنچائے۔ اور اس کے لیے میں اساتذہ کی ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ ان کی محنتوں سے جو ہے طلباء اس درجے تک پہنچے ہیں۔ بہرحال اس ادارے کی تاسیس، جیسے میں نے کہا کہ پرائمری اسکول تک کا جو درجہ جو ہے 1956 میں رہا، اس کے بعد اسے مختلف مرحلوں سے گزرتے ہوئے آج یہ اس مقام پر پہنچا ہے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ان اسلاف کو ہم بھولنا نہیں چاہیے، جنہوں نے بڑی دور اندیشی کے ساتھ محلے کے بچوں کو محلے ہی کے اندر تعلیم دینے کا ایک ذریعہ انہوں نے قائم کیا،
اس مدرسہ خالیہ کی شکل میں، ورنہ بہت سے بچے جو ہے مفید عام نیری کھیت جا رہے تھے اور جانے میں انہیں تکلیف بھی ہو رہی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہاں تک سفر کرنا بھی ان کے لیے مشکل تھا. تو ایسے وقت میں مدرسہ یہاں قائم کیا گیا جو بہت مفید رہا، اور یہ مدرسہ دن بدن ترقی کر کے آج اس مسئلے تک پہنچا ہے. اس موقع پر ہم ان اسلاف کرام کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے کہ ان کے دور اندیشی کی وجہ سے یہ مدرسہ قائم ہوا تھا. اور ساتھ ہی یہ جو نوجوان افراد جو منتظمین آج ہیں، ہمارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبرس اور دوسرے اس ادارے کے جو ٹرسٹیز وغیرہ ہیں، جو عہدیداران ہیں، ان سب بھی قابل مبارکباد ہیں کہ آج اس تعلیمی ادارے میں مجھے بتایا گیا کہ تقریباً 500 سے طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس میں 90% سے زیادہ جو ہے اسی محلے کے لڑکے ہیں، اور کچھ لڑکے باہر کے محلوں سے بھی آئے ہیں. اور یہاں پر جو تعلیم ہو رہی ہے اردو میڈیم، میرے خیال میں شاید اسلامیہ ہائی اسکول کے بعد یہ دوسرا میڈیم ہائر سیکنڈری اسکول ہے، جس اردو میڈیم ہائر سیکنڈری اسکول ہے جو چل رہا ہے. اور اس میں ساتھ ہی جو ہے انگلش میڈیم بھی ہے، اور اس کے متوازی طور پر انگلش میڈیم بھی چلایا جا رہا ہے. یہ بھی جو ہے بہت اچھی بات ہے. بہرحال ان تمام چیزوں میں جو 500-700 طلباء اگر پرائمری اسکول کو شامل کر لیا جائے تو تقریباً 700 طلباء اس پروگرام اس ادارے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں. میں والدین سے مخاطب ہوں گا، خاص کر زیادہ تر مائیں یہاں پر آئی ہوئی ہیں. والد حضرات شاید آ نہیں پائے تھے. بہرحال ایک اچھی بات ہے کہ یہاں مائیں جو ہے زیادہ تعداد میں یہاں شریک ہوئی ہیں، اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم کی فکر رکھتے ہیں، اس کے لیے وردار ہونا چاہیے. اور مجھے یہاں بتایا گیا کہ اس تعلیمی ادارے میں قادریہ ہائر سیکنڈری اسکول میں شعبہ حفظ کا بھی حفظ قرآن کا بھی ایک شعبہ ہے. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے کہ ایک سیکولر تعلیم، دنیاوی تعلیم کے ادارے میں حفظ قرآن کا شعبہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں. یہ جس پر اس ادارے کو فخر ہونا چاہیے. ایک تقریباً دیکھیے آج عالمی طور پر تعلیمی مدارس کا، تعلیمی اداروں کا رجحان اسی ٹرینڈ پر چل رہا ہے کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی انتظام ہو. مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ خاص کر UK انگلینڈ میں جو اسکول ایجوکیشن ہے اس میں ایک قسم مسلم فیتھ اسکولز کا ہے. یعنی ایسے اسکولز جس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی پورا انتظام ہوتا ہے. وہاں کی سرکاری نصاب کی تعلیم بھی ہوتی ہے اور ساتھ ہی عالمیت کے درجے تک دینی تعلیم بھی ہوتی ہے. اور یہی نہیں بلکہ وہ اسکولز تقریباً اس قسم کے 20-25 اسکولز چل رہے ہیں وہاں پہ، اور اس میں سے 3 اسکول فیتھ اسکولز جو ہے پورے انگلینڈ میں کے ٹاپ 10 میں ان کا شمار ہوتا ہے. وہ جو ہم لوگ جو سمجھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم حاصل کرنا مشکل ہے، نہیں، بلکہ وہ دینی تعلیم نہ صرف انہوں نے دینی تعلیم بھی حاصل کی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کیا اور اس میں شائن بھی کیا، اور وہ ٹاپ 10 میں بھی ان کا شمار ہو رہا ہے. اس پر تقریباً یہی ایک رجحان عام طور سے چل رہا ہے کہ اب تعلیمی نظام کے حالات بدل رہے ہیں کہ یہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہو. اس ضمن میں شاید قادریہ ہائی اسکول
پہلے یہ اس نے انیشیٹ کی ہے، اس معاملے میں قدم بڑھایا ہے. اللہ کرے اس کی اس شعبہ حفظ کی تفصیلات سے میں واقف نہیں ہوں، مجھے اس کا بارے میں زیادہ علم نہیں ہے، لیکن شعبہ حفظ قرآن کا ہونا ہی بہت اچھی بات ہے، جس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کا کہ جو ہے ہمارے نوجوان اور دوسرے جو افراد منتظمین مدرسہ ہیں انہوں نے اس ضمن میں یہ پہل کی ہے، اور اس میں ترقی کے پورے امکانات بھی ہیں. اور خاص کر آج کے حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے بچوں کو اسلام کی صحیح حقیقت سے واقف کرائیں، کیونکہ اسلام مخالف قوتیں اپنا سارا زور لگا رہی ہیں کہ اسلام کو بدنام کیا جائے اور اسے ایک دہشت گرد مذہب قرار دیا جائے. ایسے موقع پر جو ہے ہمیں بچوں کو ابتدائی ہی سے جو ہے دینی تعلیم سے انہیں واقف کرانا چاہیے، ان کو دین کی حقیقتوں سے واقف کرانا چاہیے، جس کا یہ کام ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں. یہ رجحان کے سیکولر تعلیم میں دینی تعلیم نہیں ہوتا ہے، اور دینی تعلیم میں کے جگہ میں سیکولر تعلیم نہیں ہوتا ہے، وہ اب بدل رہا ہے، اور بہت سی جگہوں میں یہ تجربہ کر رہے ہیں لوگ کہ دینی اور دنیاوی تعلیم ایک ساتھ دیا جائے. ایک قسم کا فیوژن ہے، ایک امتزاج ہے دینی اور دنیاوی تعلیم کا. اس کے تعلق سے یہ کام شروع تو ہو چکا ہے، لیکن ایک بہت بڑا کام ہے اور بہت سے معاملات اس میں طے کرنا ہے. انشاءاللہ یہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ترقی کرتا رہے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ جو ہے ہمارے نوجوان بچوں کے اندر دین سے محبت پیدا ہو اور دین کو غالب کرنے کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو، اور ہمارے اساتذہ اس ضمن میں جو کوشش کر رہے ہیں وہ اللہ ان سے قبول فرمائے. میں ان چند باتوں کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ.